میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آج میں لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے کچھ اہم سوالات و جوابات۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، ذیل کے کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک کا استعمال کیا گیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا امراؤ جان ادا۔ اب بات کر لیتے ہیں ایک چادر میلی سی فائر ایریا اور گودان کے بارے میں۔ ایک چادر میلی سی یا راجندر سنگھ بیدی کا ناول ہے جو رسالہ نقوش میں 2 قسطوں میں 1960 میں شائع ہوا تھا اور کتابی صورت میں مکتبہ جامعہ دہلی سے 1962 میں شائع ہوا تھا۔ فائر ایریا یا الیاس احمد گدی کا ناول ہے اور 1994 میں جھریا بہار سے شائع ہوا تھا۔ اس میں 3 ابواب ہیں۔ گودان 36 ابواب پر مشتمل ہے اور 1936 میں شائع ہوا تھا ہندی میں، اور اردو میں جامعہ دہلی سے 1937 میں شائع ہوا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں ناول امراؤ جان ادا کے بارے میں۔ ناول امراؤ جان ادا کی تکنیک بیانیہ ہے۔ اس میں کہانی بظاہر فلیش بیک میں چلتی ہے۔ ناول امراؤ جان ادا بیانیہ اس لیے ہے کہ اس میں امراؤ اپنے بڑھاپے میں ناول نگار کے سامنے آتی ہے اور حال احوال دریافت کیے جانے پر اپنی آپ بیتی سنانی شروع کرتی ہے، اور بیچ بیچ میں مرزا رسوا خود ہیروئن کو کہیں کہیں ٹوکتے اور استفادہ کرتے چلے جاتے ہیں۔ علی عباس حسینی نے ناول امراؤ جان ادا کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کا موضوع طوائف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ علی عباس حسینی نے ناول کی تاریخ و تنقید میں امراؤ جان ادا کا موضوع طوائف کو قرار دیتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ ایک رنڈی کی کہانی اسی کی زبانی ہے۔ اختر انصاری اور خورشید الاسلام نے امراؤ جان ادا کا موضوع لکھنؤ کا معاشرتی زوال قرار دیا ہے، جیسا کہ تنقیدے میں خورشید الاسلام نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کا موضوع زوال ہے۔ یہ زوال ایک معاشرہ کا ہے جو اودھ کے چند شہروں میں محدود تھا۔ نور الحسن نقوی نے بھی ناول امراؤ جان ادا کے تعلق سے کہا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بیجا نہیں۔ نور الحسن نقوی نے لکھا ہے کہ امراؤ جان ادا کو معجزۂ فن کہا جائے تو بیجا نہیں۔ سرسار کے فسانۂ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے، بقول محمد حسن۔ سرسار کے فسانۂ آزاد اور امراؤ جان ادا کو لکھنؤ کی تہذیبی زندگی کا سب سے کامیاب مرقع کہا جا سکتا ہے، بقول محمد حسن۔ ناول امراؤ جان ادا 25 حصوں پر مشتمل ہے، جو کہ شاہد رانا سے ماخوذ ہے۔ اس کی سال تصنیف 1899 ہے۔ مرزا رسوا کا اصل نام محمد ہادی تھا اور تخلص رسوا کرتے تھے۔ مرزا ہادی رسوا کی پیدائش 1858 کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1931 کو حیدرآباد میں۔ مرزا ہادی رسوا کا شمار نفسیاتی نقادوں میں ہوتا ہے۔ افشائے راز 1896 مرزا ہادی رسوا کی پہلی ادبی اور تخلیقی کوشش ہے۔ افشائے راز
مرزا ہادی رسوا کی پہلی ادبی اور تخلیقی کوشش ہے۔ اس کے علاوہ ذات شریف، شریف زادہ اور اختری بیگم وغیرہ اہم ناول ہیں۔ مرزا ہادی رسوا کے ناول ذات شریف، شریف زادہ اور اختری بیگم یہ بھی اہم ناولوں میں سے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں مرزا ہادی رسوا کے جاسوسی ناول کے بارے میں۔ خونی جورو، خونی جورو یہ مرزا ہادی رسوا کا جاسوسی ناول ہے۔ خونی شہزادہ یہ بھی مرزا ہادی رسوا کا جاسوسی ناول ہے۔ خونی مصور، خونی بھید، خونی عاشق، بہرام کی رہائی، یہ سبھی ناول جو ہیں مرزا ہادی رسوا کے جاسوسی ناولوں میں سے ہیں۔ خونی مصور، خونی شہزادہ، خونی جورو، خونی بھید، خونی عاشق، بہرام کی رہائی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال ہے یہ۔ کس نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ کے نام سے منسوب ہوئی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا محمد رفیع سودا، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی۔ میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں۔ مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیے کو تشبیب سے متعارف کرایا تھا جو آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی، اور میر ضمیر نے مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیے ہیں۔ میر مظفر حسین ضمیر اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ میر مظفر حسین ضمیر اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ میر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ اب بات کر لیتے ہیں مرثیے کے اجزائے ترکیبی کے بارے میں جسے میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ چہرہ مرثیہ کا وہ ابتدائی جز ہے جس میں شاعر تمہید کے طور پر ایسے مضامین بیان کرے جیسے صبح کا منظر، رات کا سماع، حمد و نعت، منقبت وغیرہ کا بیان ہو۔ چہرے میں براعت استحلال کی صورت ملتی ہے۔ سراپا، سراپا میں ہیرو کا خد و خال، قد و قامت اور رنگت کا بیان ہوتا ہے۔ رخصت، رخصت میں ہیرو کا میدان جنگ میں اجازت لے کر رخصت ہونا ہوتا ہے۔ آمد، آمد مرثیہ کے اس جز میں ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جانے کا بیان ملتا ہے۔ آمد میں ہیرو کا گھوڑے پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جانے کا بیان ملتا ہے۔ رجز، ہیرو میدان جنگ میں پہنچ کر فوج اعداد سے فخریہ انداز میں اپنے آباء و اجداد کے نام سے واقف کرتا ہے اور اپنی شجاعت و دلیری کا اظہار کرتا ہے۔ جنگ، ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری سے جنگ کرنا ہے۔ شہادت، شہادت ہیرو کا میدان جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہونے کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ شہادت میں ہیرو کا میدان جنگ میں زخمی ہو کر شہید ہونے کا منظر بیان کیا جاتا ہے۔ بین، ہیرو کی موت پر اظہار رنج و ملال کیا جاتا ہے۔ مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ رسا سے لیا گیا ہے، جس کے لغوی معنی ہیں وصف میت جو بین کے مترادف ہے، اور دوسری جگہ مرثیے کے معنی مردے پر رونے کے ہیں۔ مرثیہ کے حوالے سے
الطاف حسین حالی کا قول ہے، زندوں کی تعریف کو قصیدہ کہتے ہیں اور مردوں کی تعریف جس میں تاسف اور افسوس بھی شامل ہوتا ہے مرثیہ کہتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 23 ہے، منشی پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ منشی پریم چند سے پہلے افسانے کو کس نام سے یاد کیا جاتا تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مضمون، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ منشی پریم چند سے پہلے افسانے کو مضمون کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اردو کے پہلے افسانہ نگار منشی پریم چند ہیں اور ان کا افسانہ دنیا کا سب سے انمول رتن 1907 ہے۔ منشی پریم چند کا اصل نام دھن پت رائے تھا، جسے ان کے والد نے رکھا تھا، لیکن چچا کا دیا ہوا ایک دوسرا نام نواب رائے بھی انہیں بہت پسند تھا۔ منشی پریم چند پہلے قلمی نام کے طور پر نواب رائے ہی استعمال کرتے تھے، لیکن افسانوی مجموعے سوز وطن کے ضبط ہونے کے بعد اپنے دوست زمانہ کے ایڈیٹر دیا نارائن نگم کے مشورہ پر پریم چند کے نام سے لکھنا شروع کر دیا۔ بڑے گھر کی بیٹی منشی پریم چند کی پہلی کہانی ہے۔ بڑے گھر کی بیٹی منشی پریم چند کی پہلی کہانی ہے، جو پریم چند کے نام سے پہلی بار رسالہ زمانہ دسمبر 1910 عیسوی کے شمارہ میں شائع ہوئی تھی۔ بڑے گھر کی بیٹی پریم چند کی پہلی کہانی ہے، جو کہ پریم چند کے نام سے پہلی بار رسالہ زمانہ میں 1910 عیسوی کے شمارہ میں شائع ہوئی تھی۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو بنارس کے لمحی گاؤں میں، بنارس کے کمی نہیں ہوگا، لمحی ہوگا، بنارس کے لمحی گاؤں کے سریواستو گھرانہ میں ہوا تھا۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی کو بنارس کے لمحی گاؤں کے سریواستو گھرانہ میں ہوا تھا اور وفات 1936 عیسوی کو بنارس میں ہی ہوا تھا۔ منشی پریم چند کے والد کا نام منشی عجائب لال تھا، جو ڈاک خانہ میں کلرک تھے۔ منشی پریم چند کی والدہ کا نام آنندی دیوی تھا۔ اسرار معابد۔ اسرار معابد منشی پریم چند کا پہلا نامکمل ناول ہے۔ اسرار معابد بنارس کے ایک ہفتہ وار آواز خلق میں قسط وار 1903 عیسوی سے 1905 عیسوی تک شائع ہوا تھا اور مکمل ہونے سے پہلے ہی بند ہو گیا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرثیے کے کس جز میں براعت استحلال کی صورت ملتی ہے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال۔ مرثیے کے کس جز میں براعت استحلال کی صورت ملتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا چہرہ، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اس کی صحیح ترتیب کیا ہوگی؟ یہ سبھی تذکرہ ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پہلے گل عجائب، اس کے بعد تذکرۂ عشقی، پھر تذکرۂ ہندی، پھر تذکرۂ طبقات سخن۔ گل عجائب 1778، یہ تذکرہ اسد علی خان تمنا کا ہے، جسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔
تذکرہ عشقی 1801 یہ وجیہ الدین عشقی کا تذکرہ ہے جسے کلیم الدین احمد نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ ہندی 1794 یہ غلام حمدانی، بڑی ہے سے حمدانی نہیں ہوگا، چھوٹی ہو سکتا ہے، غلام حمدانی مصحفی کا تذکرہ ہے جسے مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ گل عجائب اور تذکرہ ہندی کو مولوی عبدالحق نے ترتیب دیا ہے۔ تذکرہ طبقات سخن کو غلام محی الدین مبتلا میرٹھی کا تذکرہ ہے، تذکرہ طبقات سخن، اور اسے بیگم نسیم اقتدار علی نے ترتیب دیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے اس حساب سے تو بی والا اس کا صحیح جواب نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے تو 1778 یہ گل عجائب ہوگا ہی ہوگا، اس کے بعد سے 1794 دوسرے نمبر پر تذکرہ ہندی، پھر اس کے بعد تذکرہ عشقی 1801، پھر تذکرہ طبقات سخن، لاسٹ میں یہ تذکرہ طبقات سخن۔ حالانکہ UGC نے اسے یہی ترتیب مانا ہے، پہلے گل عجائب، اس کے بعد سے تذکرہ عشقی، گل عجائب یہ پہلے مانا ہے، تذکرہ عشقی کو دوسرے نمبر پر مانا ہے، اور تذکرہ ہندی کو تیسرے نمبر پر مانا ہے، اور تذکرہ طبقات سخن کو چوتھے نمبر پر مانا ہے۔ یہ اس کی زمانی ترتیب ہو جائے گی۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے، یہ خیال کس کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، عبد الرحمن بجنوری۔ اب بات کر لیتے ہیں عبد الرحمن بجنوری کے بارے میں۔ عبد الرحمن بجنوری کا قول ہے غالب کے تعلق سے، جسے میں ذکر کر دیتا ہوں۔ مرزا غالب کے لیے شاعری موسیقی اور موسیقی شاعری ہے بقول عبد الرحمن بجنوری، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا دیوان غالب۔ بقول عبد الرحمن بجنوری، ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک وید مقدس، دوسرا دیوان غالب۔ دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ بقول عبد الرحمن بجنوری، دیوان غالب کا ہر مصرع تار رباب نظر آتا ہے۔ بقول عبد الرحمن بجنوری، غالب اور گوئٹے اقلیم سخن کے شہنشاہ ہیں۔ تہذیب و تمدن، تعلیم و تربیت، فطرت، زندگی کا کوئی ایسا پہلو نہیں جس پر دونوں کا اثر نہ پڑا ہو۔ شاعری کا دونوں پر خاتمہ ہو گیا۔ یہ عبد الرحمن بجنوری کا قول تھا غالب کے تعلق سے، جو کہ بہت اہم ہے۔ محاسن کلام غالب یا عبد الرحمن بجنوری کا ایک اہم تصنیف ہے۔ محاسن کلام غالب۔ عبد الرحمن بجنوری کی پیدائش 1885 عیسوی کو سیوہارا میں ہوا تھا اور وفات 1918 عیسوی کو بھوپال میں۔ غالب کے حوالے سے اور لوگوں کا قول ہے، بات کر لیتے ہیں۔ غالب کو حیوان ظریف حالی نے کہا تھا۔ مرزا غالب کو حیوان ظریف کس نے کہا تھا؟ تو خواجہ الطاف حسین حالی نے۔ خواجہ الطاف حسین حالی نے غالب کو حیوان ظریف کہا تھا۔ ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں۔ بقول آل احمد سرور۔ آل احمد سرور کا غالب کے تعلق سے قول ہے، ماضی کا رچا ہوا شعور، حال کے پیچ و خم کا احساس اور آنے والے دور کی کرنیں سبھی کچھ موجود ہیں۔ بقول آل احمد سرور۔
غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے۔ غالب کو نشاط کا شاعر کس نے قرار دیا ہے؟ تو ممتاز حسین نے۔ غالب کو نشاط کا شاعر ممتاز حسین نے قرار دیا ہے۔ غالب کو پہلا فلسفی شاعر یوسف حسین خان نے کہا ہے۔ غالب کو پہلا فلسفی شاعر کس نے کہا ہے؟ تو یوسف حسین خان نے۔ غالب کو خود بھی احساس تھا کہ وہ اندلیب گلشن نا آفریدہ ہیں۔ اقبال نے غالب کا مقابلہ گوئٹے سے کیا ہے۔ اقبال نے غالب کا مقابلہ کس سے کیا ہے؟ تو گوئٹے سے۔ غالب کے کلام کو جلوۂ صدرنگ سرور نے کہا ہے۔ آل احمد سرور نے غالب کے کلام کو جلوۂ صدرنگ کہا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی نے غالب کے اشکال کو ابہام سے تعبیر کیا ہے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نسب، ایک نیا افق دیا۔ یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے غالب کے تعلق سے۔ غالب نے اردو شاعری کو ایک نیا شعور، ایک نیا نسب، ایک نیا افق دیا، بقول رشید احمد صدیقی۔ رشید احمد صدیقی کا قول ہے کہ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی۔ غالب کے تصرف سے غزل اردو کی تاثیر اور تقدیر بن گئی، بقول رشید احمد صدیقی۔ غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شعری و شاعری کے برگ و بار لانے کے لیے سامان اور سہولتیں فراہم ہیں۔ یہ رشید احمد صدیقی کا قول ہے غالب کے تعلق سے۔ غالب نے غزل کی تقدیر دریافت کی اور غزل کو ایسی فضاؤں سے آشنا کیا جہاں اردو کے تمام ممکنات شعری و شاعری کے برگ و بار لانے کے لیے سامان اور سہولتیں فراہم ہیں، بقول رشید احمد صدیقی۔ میر تقی میر کا قول ہے غالب کے تعلق سے، اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بکنے لگے گا، بقول میر تقی میر۔ اگر اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا اور اس نے اس کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا ورنہ محمل بکنے لگے گا۔ جمیل جالبی کا بھی قول ہے غالب کے تعلق سے کہ غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی کی روایت میں تازہ گوئی کی خصوصیات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات و کائنات سے ملا دیا، بقول جمیل جالبی۔ غالب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے سادہ گوئی کی روایت میں تازہ گوئی کی خصوصیات سے اپنا منفرد رنگ سخن ایجاد کر کے اسے حیات و کائنات سے ملا دیا۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ فیض احمد فیض کی وہ نظم کون سی ہے جس میں آلودہ فضا ملتی ہے؟ فیض احمد فیض کی وہ نظم کون سی ہے جس میں آلودہ فضا ملتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا اے والا تہ نجوم۔ فیض احمد فیض کی نظم تہ نجوم میں خواب آلودہ فضا ملتی ہے۔ فیض احمد فیض کی نظم تہ نجوم میں خواب آلودہ فضا ملتی ہے۔ فیض احمد فیض کی پیدائش 1911 عیسوی کو سیال کوٹ میں ہوا تھا اور وفات 1984 عیسوی کو لاہور میں۔ ان کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا۔ فیض احمد فیض کے والد کا نام سلطان محمد خان تھا۔ فیض احمد فیض نے اپنی بیوی ایلس جارج کو مسلمان بنا کر کلثوم نام رکھا تھا۔ فیض احمد فیض نے ماہنامہ ادب لطیف
پاکستان ٹائمز امیروز کی ادارت سنبھالی تھی۔ فیض نے ماہنامہ ادب لطیف پاکستان ٹائمز امیروز کی ادارت سنبھالی تھی۔ فیض احمد فیض اخبار لوٹس کے مدیر بھی رہے ہیں۔ فیض احمد فیض اخبار لوٹس کے مدیر رہے ہیں۔ فیض احمد فیض کو 1951 عیسوی میں لیاقت علی خان کے تختہ پلٹنے کے جرم میں گرفتار کیا گیا تھا اور راولپنڈی سازش پر مقدمہ بھی چلا تھا۔ یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ وہ کون سے شاعر ہیں جس پر راولپنڈی سازش کا مقدمہ چلا تھا، تو فیض احمد فیض۔ فیض نے مختلف ملکوں کا سفر 1964 عیسوی میں کیا، مثلاً انگلستان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور ہنگری وغیرہ۔ فیض احمد فیض کے 7 شعری مجموعے ہیں جو کہ UGC نیٹ کے حوالے سے بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ پہلا ہے نقش فریادی، دوسرا ہے دست صبا، تیسرا زندہ نامہ، چوتھا دست تہ سنگ، پانچواں سروادی سینا، چھٹا شام شہر یاراں، ساتواں میرے دل میرے مسافر۔ UGC اکثر اس طرح سے سوال پوچھتا ہے، کیا کرتا ہے کہ زمانی ترتیب لگا دیتا ہے، پوچھ دیتا ہے کہ پہلے کون ہے، فیض احمد فیض کا پہلا شعری مجموعہ کون ہے، دوسرا اس کے بعد سے ایسے کر کے زمانی ترتیب لگا دیتا ہے۔ تو اسے یاد رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ شعری مجموعہ کے پہلے کا 2 حرف لے لیں، جیسے کہ نون کاف ہے تو نق، دال سین ہے دست صبا کا تو دس، زندہ نامہ کا زے نون لے لیں زن، اور دست تہ سنگ کا دال سین 10 لے لیں، سروادی سینا کا سر، شام شہریارہ کا شا، میرے دل میرے مسافر کا میں۔ اب اسے ایسے یاد کر سکتے ہیں، نق 10 زن 10، نق 10 زن 10، سر شام میں، میم یہ میں، نق 10 زن 10 سر شا میں، نق 10 زن 10 سر شا میں، ایسے اسے یاد رکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ڈیجٹ یاد کرنا، تاریخ یاد رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے، تو ایسے منیمنک کے طور پر آپ لوگ اسے یاد رکھ سکتے ہیں۔ سارے سخن ہمارے، یہ فیض احمد فیض کا مجموعہ کلام ہے جو 1982 عیسوی کو لندن سے شائع ہوا تھا۔ کلیات فیض نسخہ ہائے وفا لاہور سے 1981 عیسوی میں شائع ہوا تھا۔ غبار ایام یہ غیر مطبوعہ کلام ہے، فیض احمد فیض کا غبار ایام غیر مطبوعہ کلام ہے۔ اب بات کر لیتے ہیں فیض احمد فیض کے اہم نظموں کے بارے میں۔ تنہائی، یہ تنہائی نظم جو ہے یہ داخل نصاب ہے اور یہ ایک معرہ نظم ہے، تنہائی معرہ نظم ہے جو کہ فیض احمد فیض کے شعری مجموعہ نقش فریادی، پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شامل ہے۔ تنہائی فیض احمد فیض کے شعری مجموعہ نقش فریادی میں شامل ہے اور یہ ایک معرہ نظم ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، یہ بھی داخل نصاب ہے اور یہ ایک آزاد نظم ہے۔ مجھ سے پہلی سی محبت میری محبوب نہ مانگ، یہ ایک آزاد نظم ہے جو کہ فیض احمد فیض کے پہلا شعری مجموعہ نقش فریادی 1941 میں شامل ہے۔ صبح آزادی، یہ بھی داخل نصاب نظم ہے فیض احمد فیض کا، یہ بھی ایک محرہ نظم ہے جو کہ فیض احمد فیض کے شعری مجموعہ دست صبا 1942 میں شامل ہیں۔ اب یاد کریں کہ دست صبا کتنے نمبر پہ آتا ہے، جیسا کہ میں نے ذکر کر کے بتایا آپ کو، نق 10 زن 10، نق 10 زن 10 سر شامے۔ میرے ندیم، سرود و شبانہ، معصوم قاتل، دو عشق، قید تنہائی، تہ نجوم،
دریچہ یاد، زندہ کی ایک شام، انتظار، کتے رقیب سے ایک منظر، ہم لوگ، بول، ملاقات وغیرہ یہ فیض احمد فیض کے اہم نظمیں ہیں۔ میرے ندیم، سرود و شبانہ، معصوم قاتل، دو عشق، قید تنہائی، تہ نجوم، دریچہ یاد، زندہ کی ایک شام، انتظار، کتے رقیب سے ایک منظر، ہم لوگ، بول، ملاقات۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں؟ مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر کے بارے میں یہ کس نے کہا تھا کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عزیز احمد، ترقی پسند نقاد، سی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں عزیز احمد کے بارے میں۔ عزیز احمد مخدوم محی الدین کی نظم چارہ گر کے بارے میں کہتے ہیں کہ خالص شاعرانہ حیثیت سے اس کے کھڑے ہونے میں کلام نہیں۔ بقول آل احمد سرور، مخدوم ان شعراء میں سے ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ آل احمد سرور کا قول ہے مخدوم محی الدین کے تعلق سے کہ مخدوم ان شعراء میں سے ہیں جو فن کی ایک سطح پر آ کر ٹھہر نہیں جاتے بلکہ وہ ترقی کرتے رہتے ہیں۔ سبت حسن نے مخدوم محی الدین کی نظم جنگ کو فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ سبت حسن نے مخدوم محی الدین کی پہلی نظم جنگ کو فاشزم کے خلاف اردو کی پہلی صدائے احتجاج قرار دیا ہے۔ مخدوم محی الدین کا اصل نام ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری تھا اور تخلص مخدوم کرتے تھے۔ مخدوم محی الدین کا اصل نام کیا تھا؟ ابو سعید محمد مخدوم محی الدین خضری۔ خضری یہاں ٹائپ ہو گیا ہے، آپ لوگ اسے درست کر لیں گے، خضری ہوگا۔ مخدوم محی الدین کی پیدائش 1908 عیسوی کو حیدرآباد میں ہوا تھا اور وفات 1969 عیسوی کو دہلی میں، لیکن تدفین حیدرآباد میں ہوئی تھی۔ مخدوم محی الدین کے چچا کا نام بشیر الدین تھا اور انہوں نے مخدوم محی الدین کی پرورش کی تھی۔ مخدوم محی الدین کے شعری مجموعے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ سرخ سویرا، سرخ سویرا 1941 یہ مخدوم محی الدین کا پہلا شعری مجموعہ ہے۔ گل تر 1961، بساط رقص 1966۔ اسے آپ لوگ ایسے یاد رکھ سکتے ہیں، مخدوم سرخ گل بساط، مینیمینک کے طور پر آپ لوگ اسے یاد رکھ لیں تاکہ یہ اہم ہے شعری مجموعہ، اور ویسے یاد رہے گا جب آپ لوگ مخدوم محی الدین کا نام لیں گے تو ایسے ہی زبان میں آ جائے گا کہ مخدوم سرخ گل بساط، مخدوم سرخ گل بساط، ایسے یاد کریں گے تو پتہ چل جائے گا یہ تینوں مخدوم محی الدین کا شعری مجموعہ ہے۔ سرخ سویرا، مخدوم سرخ سے ہو جائے گا سرخ سویرا، گل سے ہو جائے گا گل تر، بساط سے ہو جائے گا بساط رقص، مخدوم سرخ گل بساط۔ مخدوم محی الدین کی پہلی نظم پیلا دوشالہ ہے۔ مخدوم محی الدین کی پہلی نظم کیا ہے؟ تو پیلا دوشالہ۔ حویلی یا مخدوم محی الدین کا داخل نصاب نظم ہے جو کہ مثنوی کی حیت میں ہے اور یہ ایک معرہ نظم ہے۔ حویلی جو نظم ہے یہ معرہ نظم ہے اور یہ مثنوی کی حیت میں، اور یہ ان کے پہلے شعری مجموعہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔
مخدوم سرخ گل بساط، مخدوم سرخ گل بساط، سرخ یعنی پہلا ہو جائے گا، گل دوسرا، اب بساط تیسرا۔ انقلاب، انقلاب مخدوم محی الدین کا نظم ہے اور یہ بھی داخل نصاب ہے۔ انقلاب مربع کی حیت میں نظم ہے، یہ انقلاب جو نظم ہے یہ مربع کی حیت میں ہے، اور یہ مخدوم محی الدین کے پہلے مجموعے سرخ سویرا 1944 میں شامل ہے۔ مخدوم سرخ گل بساط، چاند تاروں کا بند، یہ بھی داخل نصاب نظم ہے۔ چاند تاروں کا بند ایک آزاد نظم ہے جو کہ گلِ تر 1961 میں شامل ہے۔ حویلی، انقلاب، چاند تاروں کا بند، یہ تینوں نظمیں جو ہیں یہ داخل نصاب ہے۔ حویلی مثنوی کی حیت میں معرہ نظم ہے جو کہ سرخ سویرا میں شامل ہے۔ یہ بھی پوچھ دیا جاتا ہے کہ حویلی مخدوم محی الدین کے کس شعری مجموعہ میں شامل ہے، تو اسے یاد رکھنا ضروری ہے۔ انقلاب یہ ان کے پہلے مجموعے سرخ سویرا میں شامل ہے، یعنی حویلی انقلاب، حویلی انقلاب سرخ سویرا میں شامل، چاند تاروں کا بند گلِ تر میں شامل۔ مخدوم محی الدین کی دیگر نظمیں طور، جان غزل، جوانی، انتظار، آتش کدہ، رقص، چارہ گر، برسات، جنگ آزادی، جنگ، ملاقات، جہان نو، تلنگن واسوخت، وقت بے درد مسیحا، فریاد، آج کی رات نہ جا وغیرہ ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے، سبھی لوگ اس کا جواب دیں، بہت ہی امپورٹنٹ سوال ہے۔ جسے نہیں بھی آ رہا ہے کوئی دقت نہیں ہے، وہ جواب دے سکتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ غلط جواب ہونے پہ ان کی کوئی شرمندگی ہوگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ یہاں سبھی لوگ سیکھنے آئے ہیں، بے جھجک اور سوال آتے ہی آپ لوگ جواب دیں، تاکہ اسے ذہن میں رہتا ہے کہ میں نے اس سوال کا جواب دیا، اور لکھیں گے، ٹائپ کریں گے تو اور چیزیں جو ہے ذہن میں بات رہے گی۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ سبھی لوگ جو ہے کمنٹ کریں اور لکھیں جواب اس کا کیا ہوگا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، مولوی عبدالحق۔ بے قافیہ نظم کے لیے نظم معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ مولوی عبدالحق نے دیا تھا۔ بلا قافیہ نظم یعنی معرہ نظم یہ اردو میں انگریزی ادب کے راستے سے آئی ہے۔ نظم معرہ اسے کہتے ہیں جس میں قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ بلا قافیہ نظم یہ کہاں سے آئی ہے؟ تو انگریزی سے اردو میں آئی ہے۔ نظم معرہ اسے کہتے ہیں جس میں قافیہ کی پابندی نہیں کی جاتی ہے لیکن مقررہ اوزان استعمال کیے جاتے ہیں۔ مولوی عبدالحق نے بلا قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا تھا۔ عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا تھا۔ جہاں رسالہ کی بات آ جائے وہاں عبدالحلیم شرر کو آنسر کریں گے، اور جہاں اصطلاح کو رواج دینے کی بات آئے تو وہاں مولوی عبدالحق۔ مولوی عبدالحق نے بلا قافیہ نظم کے لیے معرہ کی اصطلاح کو رواج دینے کا مشورہ دیا تھا، اور عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا تھا۔ نظم عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں پیرونا، تاگے کو موتیوں کے تاگے میں پیرونا، لڑی، سلک وغیرہ۔ کسی خاص موضوع پر تسلسل کے ساتھ اشعار کی صورت میں اظہار خیال کرنے کو نظم کہتے ہیں۔ نظم موضوعات ایک سے زیادہ بھی ہو سکتے ہیں لیکن یہ سب ایک بنیادی موضوع کے تحت اس سے مربوط و منسلک ہوتے ہیں۔ نظم کا ایک مرکزی خیال بھی ہوتا ہے جس کے گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ ارتقاء نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے، یہ یاد رکھیں گے آپ لوگ کہ ارتقاء نظم کی ایک اہم خصوصیت ہے۔ کولرج نے نظم کے بارے میں لکھا ہے
کہ اس کا اساسی یعنی بنیادی مقصد صداقت کی ترجمانی نہیں بلکہ مسرت کا ادراک ہے۔ کولرج نے نظم کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا اساسی مقصد صداقت کی ترجمانی نہیں بلکہ مسرت کا ادراک ہے۔ پابند نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف، قافیہ اور بحر کے مقررہ اوزان کی پابندی کی جاتی ہے۔ پابند نظم میں موضوعات اور اشعار کی تعداد کی قید نہیں ہوتی۔ آزاد نظم اس نظم کو کہتے ہیں جس میں ردیف اور قافیے کی پابندی نہیں کی جاتی۔ آزاد نظم میں بحر اور وزن کی پابندی تو ہوتی ہے مگر ارکان بحر کی تعداد ہر مصرے میں متعین نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے مصرے چھوٹے بڑے ہو جاتے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی تھی؟ انیس کی وفات پر کس شاعر نے تاریخ وفات کہی تھی؟ یہ بھی اہم سوال ہے، سبھی لوگ اس کا آنسر کریں گے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مرزا دبیر، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ انیس کی وفات پر مرزا دبیر نے تاریخ وفات کہی تھی۔ انیس کا اصل نام میر ببر علی تھا اور تخلص انیس کرتے تھے۔ پہلے حزیں تخلص کرتے تھے، اپنے استاد یعنی ناسک کے کہنے پر تبدیل کر کے انیس اختیار کر لیا۔ انیس کی پیدائش 1802 عیسوی کو فیض آباد میں ہوا تھا اور وفات 1874 عیسوی کو لکھنؤ میں، اور دبیر کی پیدائش ٹھیک اس کے ایک سال بعد یعنی 1803 عیسوی کو دہلی میں ہوا تھا۔ ان کا تو فیض آباد میں ہوا تھا دبیر کا، انیس کا، لیکن دبیر کا دہلی میں ہوا تھا۔ دبیر د سے دہلی ایسے یاد رکھیں گے۔ اور دبیر کا وفات جو ہے 1875 میں ہوا تھا، ٹھیک ان کے وفات کے ایک سال کے بعد۔ میر انیس کے والد کا نام میر مستحسن خلیق تھا اور دادا کا میر حسن اور پردادا کا زاہق۔ میر کے والد کا نام کیا تھا؟ میر مستحسن خلیق، دادا کا میر حسن معروف بسحر البیان اور پردادا کا زاہق۔ مرثیہ انیس جو ہے 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ میر ببر علی انیس نے پٹنہ، حیدرآباد، لکھنؤ، الہ آباد کا سفر کیا اور وہاں مرثیہ بھی پڑھا۔ میر انیس کی دبیر سے معاصرانہ چشمک تھی۔ میر انیس کی دبیر سے معاصرانہ چشمک رہی تھی۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام مسعود حسن رضوی ادیب نے کیا ہے، یہ پوچھا جاتا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے ساتھیوں۔ میر انیس پر سب سے زیادہ کام کس نے کیا ہے؟ تو مسعود حسن رضوی ادیب نے۔ میر انیس کے کچھ مشہور مرثیے ہیں جسے ذکر کر لیتے ہیں۔ بخدا فارس میدان طہور تھا حر، نمک خوان تکلم ہے فصاحت میری، یہ داخل نصاب ہے۔ جب قطع کی مسافت شب آفتاب نے، فرزند پیمبر کا مدینے سے سفر ہے۔ جب بادبان کشتی شاہ امم گرا، جب بادبان کشتی شاہ امم گرا، یا رب چمن نظم کو گلزار ارم کر۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ حیات دبیر کے مصنف کون ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا افضل حسین۔ حیات دبیر کے مصنف
افضل حسین ہیں۔ حیات دبیر سید افضل حسین ثابت رضوی کی مشہور کتاب ہے جو کہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ حیات دبیر 2 جلدوں پر مشتمل ہے۔ یہ کتاب 1915 عیسوی میں پہلی بار شائع ہوئی تھی۔ حیات دبیر 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور یہ پہلی بار 1915 عیسوی میں شائع ہوئی تھی۔ انتخاب مراثی دبیر سید تقی عابدی کی یہ تصنیف ہے۔ انتخاب مراثی مرزا دبیر یہ ڈاکٹر اکبر حیدری کی تخلیق ہے۔ مطالعہ دبیر یہ مشکور حسین یاد کی تخلیق ہے۔ حیات دبیر سید افضل حسین ثابت رضوی کی کتاب ہے۔ انتخاب مراثی دبیر سید تقی عابدی کی ہے۔ انتخاب مراثی مرزا دبیر یہ ڈاکٹر اکبر حیدری کی ہے۔ مطالعہ دبیر یہ مشکور حسین یاد کی تخلیق ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جوش ملیح آبادی کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ ویری امپورٹنٹ سوال۔ جوش کا حیدرآباد میں کتنے سال قیام رہا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا۔ جوش ملیح آبادی کا حیدرآباد میں 10 سال قیام رہا تھا۔ جوش ملیح آبادی کی پیدائش 1896 عیسوی کو ملیح آباد میں ہوا تھا اور وفات 1982 عیسوی کو پاکستان اسلام آباد میں۔ جوش ملیح آبادی 1924 عیسوی میں حیدرآباد گئے تھے اور 1934 عیسوی میں حیدرآباد کو چھوڑ دیا تھا۔ 24 عیسوی میں وہ حیدرآباد گئے اور 1934 عیسوی میں یعنی 10 سال کے بعد انہوں نے حیدرآباد چھوڑ دیا اور جوش ملیح آبادی کا قیام جو ہے حیدرآباد میں 10 سال تھا۔ جوش ملیح آبادی نے 1936 عیسوی میں دہلی سے ماہنامہ کلیم جاری کیا تھا۔ ویری امپورٹنٹ لائن ہے یہ۔ جوش ملیح آبادی نے 1936 عیسوی میں ماہنامہ کلیم جاری کیا تھا۔ ماہنامہ شعلہ و شبنم 1905 عیسوی میں دہلی سے جاری کیا تھا۔ ماہنامہ کلیم اور ماہنامہ شعلہ و شبنم یہ دہلی سے جوش ملیح آبادی نے جاری کیا تھا۔ ماہنامہ کلیم 1936 عیسوی میں جاری کیے تھے اور شعلہ و شبنم 1905 عیسوی میں جاری کیے تھے۔ یہ دونوں دہلی سے جاری ہوا تھا۔ جوش ملیح آبادی آج کل کے مدیر بھی رہے ہیں۔ جوش ملیح آبادی آج کل کے مدیر رہے ہیں۔ مولانا عبدالرزاق نے جوش ملیح آبادی کو شاعر انقلاب کہا ہے۔ منشی دیا نارائن نگم نے شاعر اعظم کہا ہے۔ جوش ملیح آبادی کے استاد عزیز لکھنوی نے مصور جذبات کہا ہے۔ مولانا عبدالرزاق نے جوش کو شاعر انقلاب کہا ہے اور منشی دیا نارائن نگم نے شاعر اعظم کہا ہے۔ جوش ملیح آبادی کے استاد عزیز لکھنوی نے مصور جذبات کہا ہے۔ جوش ملیح آبادی نے شاعری کا آغاز غزل سے کیا تھا اور عزیز لکھنوی کی شاگردی اختیار کی تھی۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 33 ہے، جوش کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ تھا؟ جوش ملیح آبادی کا فقیر محمد خان گویا سے کیا رشتہ تھا؟ ویری امپورٹنٹ سوال۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا پردادا، بی والا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ جوش ملیح آبادی کے پردادا فقیر محمد خان گویا تھے جو صاحب دیوان شاعر تھے۔ فقیر محمد خان گویا یہ ایک صاحب دیوان شاعر تھے۔ انہوں نے انوار سہیلی کا ترجمہ اردو نثر میں دبستان حکمت کے نام سے کیا تھا۔ فقیر محمد خان گویا نے انوار سہیلی کا ترجمہ اردو نثر میں دبستان حکمت کے نام سے کیا تھا۔ جوش ملیح آبادی کا اصل نام شبیر حسن خان تھا۔
ابتدا میں شبیر تخلص کرتے تھے اور بعد میں جوش اختیار کر لیا۔ ان کے والد کا نام بشیر احمد خان تھا اور والدہ کا بسم اللہ بیگم۔ جوش ملیح آبادی کے والد کا نام کیا تھا؟ تو بشیر احمد خان اور والدہ کا بسم اللہ بیگم۔ جوش ملیح آبادی کے دادا محمد احمد خان تھے۔ جوش ملیح آبادی کے استاد عزیز لکھنوی، ہادی رسوا، قدرت اللہ بیگ، ماسٹر طاہر وغیرہ تھے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے، دیکھیے یہ سوال آ گیا جو میں نے پڑھایا ابھی، نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دینے کی کوشش کس نے کی تھی؟ ویری امپورٹنٹ ہے یہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا، یعنی عبدالحلیم شرر۔ اب بات کر لیتے ہیں عبدالحلیم شرر کے بارے میں۔ عبدالحلیم شرر نے نظم معرہ کو اپنے رسالے کے ذریعے ایک روایت کا درجہ دیا ہے۔ عبدالحلیم شرر کی پیدائش 1860 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا اور وفات 1958 عیسوی کو لکھنؤ میں ہی ہوا تھا۔ عبدالحلیم شرر کے داخل نصاب ناول فردوس بری 1899، یہ ان کا شاہکار تاریخی ناول ہے جسے انہوں نے 1899 عیسوی میں حیدرآباد میں مکمل کیا تھا۔ یہ ناول 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ فردوس بری 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ ناول فردوس بری کا موضوع فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال کی کہانی ہے۔ ناول فردوس بری کی موضوع کیا ہے؟ تو فرقہ باطنیہ کے عروج و زوال۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ذیل کا مصرع اقبال کے کس مجموعہ سے ماخوذ ہے؟ اگر کجرو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، اگر کجرو ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، بال جبریل۔ علامہ اقبال کے 4 اردو شعری مجموعے ہیں۔ پہلا ہے بانگ درا 1924، دوسرا بال جبریل 1935، تیسرا ضرب کلیم 1936 یا اعلان جنگ دور حاضر کے خلاف ہے، چوتھا ہے ارمغان حجاز 1938۔ ارمغان حجاز آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ خاک دل کس کی نظم ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا بی والا، جانثار اختر۔ اب بات کر لیتے ہیں ہم مختصر جانثار اختر کے بارے میں۔ ان کا اصل نام سید جانثار حسین رضوی تھا اور تخلص کیا کرتے تھے؟ اختر۔ پیدائش 1914 عیسوی کو گوالیار میں ہوا تھا اور وفات 1976 عیسوی کو ممبئی میں۔ ان کے والد کا نام مضطر خیر آبادی تھا۔ جانثار اختر کے والد کا نام مضطر خیر آبادی تھا جو اپنے زمانے کے مشہور شاعر تھے۔ جانثار اختر کا شعری مجموعہ گھر آنگن 1971، جاؤ داں 1974 یہ پہلا شعری مجموعہ ہے۔ خاک دل، پچھلے پہر، ہندوستان ہمارا،
سکوت شب انداز نظر حرف آشنا بیدار ہے انسان تار غریبا سلاسل نظیر بتاں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ میر تقی میر کس نواب کی دعوت پر لکھنؤ گئے تھے؟ موسٹ امپورٹنٹ سوال۔ میر تقی میر کس نواب کے دعوت پر لکھنؤ گئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، آصف الدولہ۔ میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی کو لکھنؤ گئے تھے۔ میر تقی میر آصف الدولہ کی دعوت پر 1781 عیسوی کو لکھنؤ گئے تھے۔ میر تقی میر کی پیدائش 1722 عیسوی کو آگرہ میں ہوا تھا اور وفات 1810 عیسوی کو لکھنؤ میں۔ ان کا اصل نام محمد تقی تھا اور تخلص میر کرتے تھے۔ میر کے والد کا نام محمد علی تھا جنہیں لوگ علی متقی کہہ کر پکارتے تھے۔ میر کے استاد سوتیلے بھائی کے ماموں خان آرزو تھے۔ میر کے استاد سوتیلے بھائی کے ماموں خان آرزو تھے۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ کلیات میر پہلی مرتبہ کس جگہ اور کہاں سے شائع ہوا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ڈی والا۔ 1811 کلکتہ سے یہ شائع ہوا تھا 1811 عیسوی کو۔ کلیات میر پہلی مرتبہ 1811 عیسوی کو کلکتہ سے شائع ہوا تھا۔ کلیات میر 1811 عیسوی کو کلکتہ کے فورٹ ولیم کالج سے شائع ہوا تھا۔ میر کے کل 7 دیوان ہیں جن میں 1 فارسی میں اور 6 اردو میں ہیں۔ میر کی 37 مثنویاں ہیں جن میں سے جو کہ مشہور ہے خواب و خیال، معاملات عشق، دریائے عشق، شعلہ عشق، جوش عشق، اعجاز عشق، حکایت عشق، جواب عروس، مور نامہ وغیرہ۔ میر کے کلیات میں قصائد کی تعداد 7 ہے۔ نکات الشعراء 1752 اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے جو فارسی زبان میں ہے۔ 107 شاعروں کے مختصر حالات اور ان کا کلام، منتخب کلام شامل ہے نکات الشعراء میں۔ نکات الشعراء کے جواب میں میر محمد یار خاکسار نے تذکرہ معشوق چہل سالہ خود لکھا ہے۔ ذکر میر 1772 یہ فارسی میں میر کی خودنوشت ہے۔ ذکر میر فارسی میں ہے اور یہ میر کی خودنوشت ہے۔ فیض میر 5 حکایتوں پر مشتمل ہے جس میں میر تقی میر نے اللہ والوں کے حالات اور پیروں کی کرامات بیان کیے ہیں۔ اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ 3 تذکرے کس شاعر نے تصنیف کیے؟ 3 تذکرے کس شاعر نے تصنیف کیے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سی والا، غلام حمدانی مصحفی۔ اب بات کر لیتے ہیں مختصر مصحفی کے بارے میں۔ ان کا اصل نام شیخ غلام حمدانی تھا اور تخلص مصحفی کرتے تھے۔ مصحفی کی پیدائش 1747 عیسوی کو امروہہ اتر پردیش میں ہوا تھا۔ کچھ لوگ 1728 مانتے ہیں۔ مصحفی کی وفات 1824 عیسوی کو لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ان کے والد کا نام ولی محمد تھا۔ مصحفی کے والد کا نام کیا تھا؟ ولی محمد۔ مصحفی نواب محمد یار خاں کے وقت لکھنؤ گئے، پھر دلی گئے اور پھر لکھنؤ جا کر شہزادہ مرزا سلیمان شکو بن شاہ عالم کے یہاں ملازمت کی۔
मुसैफ़ी की चश्मक इंशा से थी। ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी की चश्मक इंशाउल्लाह ख़ान इंशा से थी। यह कायम चांदपुरी से इस्लाह लेते थे। मुसैफ़ी ने उर्दू शायरी के 8 दीवान छोड़े हैं। तज़किराए हिंदी 1794, यह ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का तज़किरा है। उक़दे सुरैया, यह फ़ारसी शोरा का तज़किरा है। उक़दे सुरैया फ़ारसी शोरा का तज़किरा है। रियाज़ुल फ़सहा, यह भी ग़ुलाम हमदानी मुसैफ़ी का तज़किरा है। दीवाने मुसैफ़ी इंतख़ाब हज़रत मोहानी ने शाये किया। मुसैफ़ी के शागिर्दों के नाम खलीक़, ज़मीर, आतिश और असीर हैं। मुसैफ़ी के शागिर्द कौन हैं? तो खलीक़, ज़मीर, आतिश और असीर। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। आज का आखिरी सवाल है, अलबेली सुबह किसकी नज़्म है? अलबेली सुबह किसकी नज़्म है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी वाला, जोश मलीहा बादी। जोश मलीहा बादी की कुछ मशहूर नज़मों के बारे में बात कर लेते हैं। किसान, अलबेली सुबह, फितना खानका, जंगल की शहज़ादी, ये दाखिले नसाब है। फ़रेब हस्ती, सुहागन बेवा, बरसात की चांदनी, शिकस्ते ज़िंदा का ख्वाब, ये भी दाखिले नसाब है। बदली का चांद, नज़ामे नौ, पहली मुफारक़त। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।